الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی چیز ڈیل کرتے ہیں، یا ہم کسی کے ساتھ کوئی بات جو ہے اس کو طے کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی شیورٹی، کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اور گارنٹیز کے کیس تو اب تو ایون سیلز اور مارکیٹنگ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی الیکٹرانک کی چیز لیتے ہیں تو اس میں کیا گارنٹی ہے، کیا وارنٹی ہے اس چیز کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، سال تک یہ نہیں ہوگا، اسے سال تک ہوا تو پھر فری ریپلیسمنٹ ہے۔ وہ اور بات ہے، اس کی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور اس کے پیچھے جو آپ کو جتنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک گارنٹی اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، یہ جو ایون فومز وغیرہ اور میٹریسز ہیں، اتنے سال کی گارنٹی ہے، پنکھے ان کی اتنی گارنٹی ہے، لائف ٹائم گارنٹی ہے۔ لیکن لائف ٹائم گارنٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کبھی بھی وہ خراب نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے اتنے ایئرز کا، بائر کی ایج کا بھی ایک ایسٹیمیٹ لگا کے وہ ایک رفلی دے دیتے ہیں کہ اتنے سال تک اس کو کچھ نہیں ہوگا، تو گارنٹی دے دو۔ خراب ہو سکتا ہے، خراب ہو گیا نیا پنکھا دے دیں گے، اگر 15 سال کے بعد خراب ہو بھی گیا وہ پنکھا تو نیا دے دیں گے۔ تو گارنٹیز اس طرح چلتی رہتی ہیں۔ اور جو کمپنیز ہوتی ہیں یا انڈیویجولز ہوتے ہیں، ان کی کوئی گارنٹی جو ہوتی ہے نا، اب اس کو ریزالو کون کرے گا؟ میرے ساتھ میرا ایک کلیم ہے، ایک جھگڑا ہے میرا کسی کے ساتھ کہ بھئی اس بندے نے اس بات کی گارنٹی دی تھی، یہ گارنٹی چیک دیا تھا اس نے، وہ چیک ڈس آنر ہو گیا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا کورٹس کے پاس، جاؤں گا عدالتوں کے پاس جاؤں گا کہ بھئی یہ اس کا میٹر ریزالو کریں۔ عدالتیں کس نے بنائی ہوتی ہیں؟ ریاست نے بنائی ہوتی ہیں عدالتیں، تاکہ میٹرز کے جو کیسز یا جو کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو کریں۔ وہ ایک الگ مصیبت ہے کہ وہ عدالتیں جس طرح کی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ انہوں نے انصاف کیا دینا ہے، وہ بندہ اتنا رلائیں گے کہ آپ کہیں گے میرا کیس ہی واپس کر دو۔ تو کمپنیز، انڈیویجولز، آرگنائزیشنز، ایون گورنمنٹ کے جو ہوں گے، وہ سب جو ہوں گے کسی نہ کسی گارنٹی یا کسی نہ کسی شیورٹی کے چکر میں ڈیل کرتے ہیں، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ لک اپ کرتے ہیں ریاست کی طرف۔ پاکستان نے چائنا کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کیا گارنٹر کے طور کے اوپر۔ چائنا کو ہماری تاریخ اچھی طرح پتہ ہے، تو گارنٹر کے طور پہ کیا کر دیا؟ فوج کو رکھا گارنٹی کے طور پہ کہ بھئی کم از کم وہ ادارہ ہے جس میں کوئی کنٹینیوٹی ہے، کوئی تسلسل ہے اس ادارے کے اندر، اس کو ہم رکھتے ہیں گارنٹی کے طور کے اوپر۔ گارنٹر یہ ہوں گے، نہ کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل سسٹم ہی ایسا خراب ہے کہ اس میں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے کو برا کہنا ہے اور اپنی تعریف کرنی ہمیشہ۔ اب اس پرٹیکولر سینیریو کے اندر کیا ہوا کہ چائنا نے رکھ لیا آرمی کو گارنٹی کے طور پہ۔ اب اس کنڈیشن کے اوپر کہ آرمی جو ہے وہ اس کو لے کے آگے تک چلے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر یا باہر ملک سے جب بھی کوئی معاہدہ کر رہا ہوگا تو جو ریاست کا جو ادارہ یا ریاست ہے وہ گارنٹی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کے جو بینک کے نوٹس ہوتے ہیں، پاکستانی روپی ہو جائے، باہر کا کوئی درہم، دینار، ریال ہو جائے، ڈالرز ہوں، یورو ہوں، اس کے اوپر وہ لکھی ہوتی ہے، گارنٹی لکھی ہوتی ہے۔ جس طرح پاکستان کی اس کے اوپر ہوتا ہے، گورنر بینک کے اوپر کا سائن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس گارنٹی کے اوپر ہے کہ مطالبے کے ادا کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان اور جو ریاست پاکستان ہے اس کی گارنٹی لگی ہوئی ہے، جس طرح آپ کو اس میں نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ جب وہ ریاست ہی نہیں رہی، سب سے بڑی گارنٹی تو یہ ہے نا، میں کسی سے پیسے کا جھگڑا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے اتنے پیسے دینے تھے، گارنٹی کا چیک دو۔ اب وہ پیسے کا نوٹ جو ہے اس کی کیا ضمانت ہے؟ وہ حکومت پاکستان کی ضمانت ہے، یا جس بھی ملک ہے اس کی ضمانت ہے۔ لیکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ جیسے جب یہ یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا، تو یہ آپ کے سامنے ویڈیو پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو کہ روسی جو سولجرز ہیں یا جو چچنیا کے اندر جو فولجر ڈپلوائے ہوئے ہیں، وہ سردی سے بچنے کے لیے وہ پرانے نوٹوں کو جلا کے گزارا چلا رہے ہیں۔ نوٹ جلا کے گزارا چلا رہے ہیں کہ یار کس طرح سے ہماری سردی کا ہو، کیونکہ وہ ورتھ لیس چیزیں ہو گئی ہیں اب۔ یہ دوسری پکچر کے اندر دیکھیں تو یہ جرمنی کی ہے، جب وہ 1930s کے اندر جرمنی کے اندر فائنینشیل کرائسس اتنے تھے کہ وال پیپر یہ بندہ لگا رہا ہے، یہ ایک پروٹیسٹ تھا، یہ ایک پروٹیسٹ کر رہا تھا وہ بندہ وال پیپر لگا رہا ہے دیواروں پہ، جس طرح وال پیپر لگاتے ہیں یورپ اور یو کے سائڈ پہ، تو یہ بہت چیز کامن ہوتی ہے وال پیپرز کا۔ ہمارے یہاں تو زیادہ تر صرف ڈیکوریشن کے طور پہ ہم اس کو کرتے ہیں۔ وال پیپر لگا رہے، لیکن پروٹیسٹ یہ کرنے کے لیے کہ وال پیپر میں خریدوں گا اور لگاؤں گا وہ مہنگا پڑے گا،
تو کیوں نہ میں ڈائریکٹ نوٹ ہی چپکا دوں دیوار کے اوپر, وہ سستا رہے گا. یا یہ جس طرح آپ کو تھرڈ پکچر نظر آ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بنڈل آف نوٹس ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کے لیے وہی کھلونا لینا مہنگا ہے, یہ نوٹوں کے ساتھ کھیلتے نا, یہ زیادہ سستا پڑ رہے ہیں. تو جو جس نے گارنٹی دی تھی, جو مین نوٹ تھا ساری انڈیویجول کے جھگڑوں کا, بینکس اور وہ جوڈیشری اور سارا ریاست, اس کی بھی ضمانت جو ہے وہ بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضامن ہے وہی ڈوب گیا, وہی نہ رہا. تو آج ہم کچھ احادیث کو ڈسکس کریں گے. کچھ اعمال ہیں جن کو کرنے کی ترغیب ہے, یا کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے بچنے کے اوپر وارننگ دی گئی ہے, اور ان کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ وہ حدیث کے الفاظ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں ان باتوں کی. یہ کرو گے میں ضامن ہوں اس بات کا, یہ کرو گے میں ضامن ہوں اس بات کا. اور بات کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے, 3208 حدیث. اب حدیث کا متن تو ایک اور بات ہے, اور ہم اس کی ڈسکشن میں ہم نہیں جا رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا, حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صادق المصدوق. یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیثیں لکھی تو بعد میں گئی تھیں, تو وہ راوی کے حساب سے چینج چلتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن تابعین کو سنا رہے ہوں گے یہ حدیث, ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں بات بتائی تھی اللہ کے رسول نے. ہوا صادق المصدوق. صادق وہ ہوتا ہے جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے, سچا انسان. لیکن وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ سچ بولتا ہے, بالکل سچ بولتا ہے وہ, لیکن کیا پتہ اس نے کبھی کوئی جھوٹ بول دیا ہو, بعد میں کھل کے سامنے آ جائے. ابھی سچ بولتا ہے, آگے جا کے اس کے اعمال میں کوئی گڑبڑ نظر آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن بعد میں اس کے بارے میں کہہ دیں کہ ہاں بھائی اس نے دیکھو فلانے موقع پہ دھوکہ دیا تھا ہمیں. تو صادق تو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مصدوق بھی ہیں, ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی, تاریخ گواہ ہے. کوئی بندہ آج تک نہیں آ کے نہیں کہہ سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے یہ بات کی تھی جبکہ یہ بات انہوں نے غلط کر دی. یہاں تک کہ دوسری دلیل جو ہے یہ ابو جہل کا قول ہے, یہ والا کہ ابو جہل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا یہ کہنا نہیں ہے آپ کو, جو ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں وہ یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, لیکن اس بات کو ہم نہیں مان سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کے تابع ہو جائیں. بات تو اعتراض تو اتنا ہی تھا, اس بات کو ہم نہیں مان سکتے اس بات کو. اب اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے؟ اکنامک فیکٹرز تھے, اس کے پیچھے ریلیجس فیکٹرز کم تھے, پولیٹیکل فیکٹرز زیادہ تھے, اس کے اندر ٹرائبلزم بہت زیادہ تھا. بھئی ہم اس ٹرائب کے ہیں, ہم بنو مخدوم سے ہیں, یہ بنو ہاشم میں سے ہیں. بنو ہاشم کا بندہ کیوں زیادہ اوپر ہو جائے؟ یہ تو عرب کے اندر یا مکہ کے اندر تو قریش ایک ٹرائبل انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہیں, دارالندوہ میں بیٹھتے ہیں تو برابری کی سطح پہ بیٹھتے ہیں. جب اللہ کے رسول مان لیا انہیں, پھر تو برابری نہیں ہوگی نا, پھر ہم ان کے تابع ہوں گے. تو دیور ادر فیکٹرز, ریلیجس فیکٹرز کم تھے. اگر ریلیجس فیکٹرز مین ریزن ہوتا نا تو کبھی بھی اللہ کے رسول کو قریش مکہ یہ نہ کہتے کہ اچھا چلیں ایک سال آپ کا دین اگلے سال ہمارا دین, باریاں لے لیتے ہم لوگ, دونوں چیزوں کے اوپر ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. انہی باتوں کا تو جواب تھا کہ لکم دینکم ولی دین. بھائی نہ میں تمہاری اس چیزوں کی پیروی کرنے والا ہوں, دیر از نو کمپرومائز آن اسلام. میرے لیے میرا دین ہے, تمہارے لیے تمہارا دین ہے. تو اس تمہید کے ساتھ اب ہم آگے جو احادیث ہیں ان کا ہم لوگ باری باری جائزہ لیتے ہیں. یہ ملٹیپل احادیث ہے جن کے اندر ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلی حدیث ہے مسند احمد کی ہے, 22757 حدیث صحیح درجے کی. عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے, تم اپنی طرف سے, تمہارا ٹاسک یہ ہے 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو, میری طرف سے آگے سے جنت کی ضمانت ہے. وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ اب امیجن کریں صحابہ بیٹھے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, چاہے بہت بڑا مجمع ہے, چاہے ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے, چند گنتی کے چند بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات بولی ہوگی ایک دم سے وہ اٹھی ہوگی نا پیاس صحابہ کے اندر بھی کہ کون سے 6 عمل ہیں, عمل کون سے ہیں. اگر کسی نے اتنی بات سنی ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آج کے لیے ختم کرتے ہیں, ہم کبھی نیکسٹ ٹائم موقع ہوا تو ہو جائے گا, نہیں بھئی پہلے آپ 6 بات تو بتا دیں ہمیں, 6 باتیں پوری ہمیں سنائیں
تاکہ ہمارے اندر وہ جو ایک دم سے جو سوال پیدا ہوا ہے کہ ہاں واقعی کون سی 6 باتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جب بات کرو تو سچ بولنا. سچائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بات کرو تو سچ بولنا. نہ جھوٹ، اس کا مطلب ہے اگر جھوٹ نہیں ہے، سمپل جھوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب دھوکہ بھی نہیں ہے. اگر دھوکہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور فراڈ کی کوئی اور قسم بھی نہیں ہے. وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب چیٹنگ بھی الاؤڈ نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے. جب بات کرو تو سچ بولو. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس کسی نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے. تو یہ جو اس کے سارے شیڈز ہیں نا، کرپشن، جھوٹ، اور اس کی روٹ کہاں پہ جاتی ہے؟ جھوٹ کے اوپر. تو جب بات کرو تو سچ بولو. جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا. جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت کو پورا کرنا. اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو کبھی نقصان نہ پہنچانا. یہ جو 4 باتیں ہیں نا، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی لیکن یہ جو 4 باتیں ہیں، یہ ایک اور حدیث کو آپ لوگ یاد کریں جو منافق کی نشانیاں گنوائی گئی ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. ان میں سے کیا تھی؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امین بنایا جائے گا خیانت کرتا ہے، اور جب کسی مسئلے میں پھنستا ہے یا کسی جھگڑے میں آتا ہے فاجرہ. ترجمے میں عام طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فاؤل ابیوسو لینگویج، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، لیکن عربی کے الفاظ ہیں فاجرہ. حد سے باہر ہو جائے گا. اس میں گالی گلوچ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہاتھا پائی بھی ہو سکتی ہے. تمیز اور لحاظ چھوڑ دیتا ہے وہ. تو یہ 4 باتیں جو منافق کی نشانی ہے نا، اس کا عکس ہیں بالکل جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 باتیں جنت کی ضمانت ہے. بات کرو سچ بولو، امانت دیے جائے تو خیانت مت کرنا اس میں، وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، اور کبھی تمہارے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. اس کے اپوزٹ ہاتھ اور زبان دونوں چیزیں اس کے اندر پھر شامل ہو جائیں گی. اب 2 اضافی باتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں اس کے اندر؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسری اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. 2-4 پہلی جو باتیں ہیں وہ جیسا میں نے بتایا وہ منافقین والی بات ہو گئی. وہ یہ 2 باتیں، ان دونوں کا تعلق جو ہے نا، ان دونوں کے اوپر اگر ہم ایک ٹاپک ڈالنا چاہیں نا تو وہ ٹاپک کون سا آئے گا؟ حیا کا ٹاپک آ جائے گا اس کے اندر، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اس کی ایکسپلینیشن انڈرسٹوڈ ہے سب کو، لیکن اسی کے ساتھ جوڑ دیا اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھنا. اب یہاں پر نگاہوں سے نیچے رکھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو اویلیبل ہیں، جو کی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. لیکن جو شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ، پرائیویٹ پارٹس کے پروٹیکشن کے ساتھ، اپنے آپ کو فورنیکیشن سے، زنا سے، ایڈلٹری سے، ان سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ آپ کو اس پہلے والے عمل سے بچا کے رکھے گی. کیونکہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو آنکھوں کی ایپیٹائٹ اس چیز کو دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی لسٹ بڑھے گا. جب آنکھوں کی ایپیٹائٹ ہوگی ایسی، آج کل کے زمانے میں تو مصیبت یہ ہے کہ آپ آن لائن کام کچھ اور کرنے جاتے ہیں اور آپ کو ٹیمپٹیشنز اور طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اپنے آنکھوں کو اس چیز سے ہٹا کے اور اس چیز کو بالکل ٹوٹلی اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا، بچانا، اور آگے اپنے کام میں، مقصد میں لگے رہنا. لیکن اگر اس چیز میں لگ گئے، اس سٹو میں لگ گئے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک سے آپ کی تسکین نہیں ہو سکتی، دوسرا دیکھ کی بھی تسکین نہیں ہوگی. یہ ایک ریبٹ ہول ہے جو آپ کو اپنے اندر دھکیل دے گا. آپ اس کے اندر جاتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کو اب وہ اس عمل کی طرف راغب کر دے گا کہ اب مجھے اس کی تسکین حاصل کرنی ہے اس چیز کی. پورنوگرافی اور جو بھی اس طرح کا میٹیریل اویلیبل ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لیگلی پاکستان میں یہ بین ہے. وہ بھی تو کنٹریز ہیں نا جہاں پہ یہ پراپر پروفیشن ہے، لیگل پروفیشن ہے، وہ بھی تو ممالک ہیں. انٹرنیٹ کی جب نئی ڈومینز آئی تھی، شروع میں تو .com تھا، .net تھا، .org تھا. جب نئی ڈومینز آنی شروع ہوئی تھیں جس کے اندر پروفیشنز بھی آئے، بہت کچھ آیا، اس میں یہ ایکس-ریٹڈ بھی ویب سائٹس آنی شروع ہو گئی تھیں. ان کی بھی ڈومینز ہیں، ان کی بھی اویلیبل ہیں. آپ لیگلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کا یہ کام کرتا ہوں. ہاں اس میں بس یہ ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی کو وہ کہتے ہیں، چائلڈ پورنوگرافی ایک ان کے نزدیک کرائم ہوگا، لیکن ادروائز تو یہ پراپر پروفیشن ہے. فوٹوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے پروفیشن کے ہوتے ہیں.
مووی ڈائریکٹرز وغیرہ وہ اس کے پراپر وہ ہوتے ہیں. مووی جب ریلیز ہوتی ہے تو سینسر بورڈ نے سینسر کچھ نہیں کرنا, صرف کیا کرنا, ٹیگ کر دینا کہ یہ ریکمینڈیڈ فار دس گروپ ہے, بس دیٹس آل. اس ایج کے بچے پیرنٹس کے یا اپنے ایلڈرز کی کمپنی کے اندر اس کو ویو کریں. تو یہ جو ہے یہ آنکھوں کی تسکین آپ کو یہاں تک آپ کی بات نہیں ہوگی پوری, آپ کو یہ عمل کے اوپر راغب کرے گا. یہ بالکل ویسے یہ ایک زیادہ سادہ مثال کے اوپر آ جائیں کہ اگر آپ بل بورڈز یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا کے مینیو کی تصویریں دیکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ جی وہ برگر یہ ہے, پیزا یہ مل رہا ہے, اور اس کی ویڈیوز دیکھیں یا وہ کریں, تو آپ کو ایک دم سے آپ کا کھانے کا دل جائے گا وہی چیز. نیکسٹ چیز جو جس چیز کے اوپر ہوگا وہ آپ کو وہ ارج آئے گی کہ بھائی یہ کھاتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہاں پر بھی اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے, ان دونوں چیزوں کو. آنکھوں کی حفاظت اگر نہیں کی جائے گی تو اگلا عمل جو ہے وہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ کلوز ٹو انیویٹیبل ہو جائے گا. چاہے وہ بالکل اپنے ساتھ اکیلے تنہائی میں ہو, چاہے وہ میسٹربیشن کی شکل اختیار کرے, چاہے وہ کسی عمل کی شکل اختیار کر جائے کسی کے ساتھ, لیکن دس ول بی انوائڈیبل اگر آنکھوں کی حفاظت نہ کی. ان 6 چیزوں کے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ضمانت مجھے دیتے ہو تو میری طرف سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے. یہ جو ہم نے ابھی حدیث ڈسکس کی ہے مسند احمد کی, جس میں 6 باتیں گنوائی ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث سمرائز ورژن ہم کہہ سکتے ہیں اس کا موجود ہے. وہ کیا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو کچھ تمہارے اس چہرے یا جبڑے کے اندر ہے, یعنی کہ زبان, اور جو دو تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں ہے, یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ شرم کا, تو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میری طرف سے جنت کی ضمانت لے لو. بات وہی ہے, وہاں پہ اس کی زیادہ ایکسپلینیشن تھی, یہاں پہ اس کو بالکل سمرائز کر دیا. اور جو صحیح بخاری میں سمرائز کر دیا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نظر آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان کی حفاظت میں پھر غیبت بھی آ جاتا ہے, پھر کسی کے اوپر الزام لگانا بھی آ سکتا ہے, سمپل گالی بھی آ سکتی ہے, پیٹھ پیچھے برائیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس کی چغل خوری بھی ہو سکتی ہے, اس کا سکوپ جو ہے وہ زیادہ وائڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں ان میں سے 2 اعضاء کی ضمانت اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں, میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے. اب وہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہوا صادق المصدوق, وہ بینک والا صاحب نہیں کہ بینک ڈوب گیا, انشورنس کمپنی والا صاحب نہیں ہے کہ اس نے بینک کرپسی کے لیے فائل کر دیا, ملک والا صاحب نہیں ہے کہ دوسرے ملک نے حملہ کیا تو ملک کے نام و نشان, جس طرح کہ یوکرین کو اس وقت جو اپنے آپ کو پروجیکٹ اس طرح کر رہے کہ ایز ایف رشیا ہمیں انیکس کر لے گا, ختم کر کے لے جائے گا, تو کچھ نہیں بچنا ہمارا. پھر یہ وہ اللہ صاحب نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی ہے, حسن درجے کی حدیث. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک اطراف میں ایک گھر کی یا ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے ایک خاص, جسے کہتے ہیں نا فلانا سیکٹر ہے, یہ اس کا, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ اس کا ایک سیکٹر ہے, اس کا ایک بہت زبردست ولا ہے. خاص طور پہ اگر جو لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ یا اس کے چکر کے اندر ہیں تو یہ پتہ ہوگا, خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر نا ولا کے پیچھے تو خپتی ہوئے ہوتے ہیں لوگ, ولاز کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے. تو یہ بالکل اس طرح سمجھیں کہ وہ جو فلانا سیکٹر ہے نا, اس کا یہ ولا جو ہے یہ اس بندے کے لیے ہے, اس طرح سمجھے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنت کے ایک اطراف میں اس بندے کے لیے ایک گھر کی یا ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے, لڑنا چھوڑ دے. ایک جھگڑا تھا کسی بات کے اوپر, کنفلکٹ تھا, ایشو تھا, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ طول پکڑ رہا ہے یا اس کی وجہ سے نئے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وہ جھگڑا ترک کر دیتا ہے اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو. ایک تو یہ ہے مجھے پتہ میں فراڈ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ, ایک ناجائز قسم کا میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں اس کے ساتھ. لیکن ایک یہ ہے کہ کسی 2 لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا آپس میں, فرض کرتے ہیں کہ کسی کا خاندانی وراثت کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. اب یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, ڈیلیز کرتے ہیں, جان کے ڈیلیز کرتے ہیں. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ہم فلانا فوت ہو گیا ہے
پیرنٹس فوت ہوئے ہیں، کوئی ہوا ہے، اگر ہم اس کی وراثت تقسیم کر دیں، یہ دیکھو جی اس کو کتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ جلدی کرو اس معاملے میں، اور سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے ہیں، آلموسٹ سارے احکامات قرآن میں ہیں، لیکن ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اور کمپلیکیٹڈ کیسز بن گئے ہیں۔ اس طرح کا کیس امیجن کر لیں، یا فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک امپلائی تھا، وہ کمپنی سے اس نے ریزائن کیا، یا کمپنی سے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اب اس کے بعد وہ جو کچھ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اسے پتہ ہے کہ وہ حق پہ ہے اور کمپنی والے زیادتی کر رہے ہیں، اب وہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کمپنی کے باقی امپلائیز کو پلوٹ کرے اس کے بارے میں، کہ وہ اس کے اوپر دعویٰ بھی ڈال سکتا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ گھوم پھر کے نا وہ جو بھی چیز ہوگی نا اس سے نئے پرابلمز جنم لے رہے ہوتے ہیں، نئی دشمنیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ خاندانی وراثت کے معاملات ہوں یا کوئی اور ایسی یا بڑی چھوٹی چیزیں کوئی بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت میں گھر یا جنت کے ایک اطراف میں ایک گھر اور محل کی ضمانت ہے اس کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر کیوں نہ ہو، اپنا حق سے خود دستبردار ہو جائے تو میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس پلاٹ اور اس دنیا کے جو فائدے تھوڑے بہت پیسے کی اس سینس میں ہو گئے، کوئی گاڑی کا مسئلہ ہو گیا یا ایک زمین یا گھر کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کی کیا ایسی بڑی بات ہے اس کے اندر؟ اس میں کون سے ایسا کوئی کمال کی چیز ہے کہ اگر آپ کو وہ گھر والا نہیں ملتا تو آپ کی اس کے بعد کوئی جینا بننے کا مسئلہ بن جائے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے ایک گھر بناتے ہیں، پوری زندگی کی ساری جمع پونجی اس پہ لگا دیتے ہیں سارے شوق کے ساتھ، لیکن شفٹ ہونے سے پہلے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا شفٹ ہوتے ہیں تو اس حال میں کہ بیمار ہو کے ہوئے ہیں، انجوائے نہیں کر پاتے اس گھر کی نعمتوں کو۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت میں ایک اطراف میں ایک گھر اور ایک محل کی ضمانت ہے میری طرف سے۔ ایگزامپلس تو میں نے صرف 2-3 دی ہیں، اس کو اور جس مرضی ایگزامپل کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں، جہاں کر بھی جھگڑے کے اوپر اور حق پہ ہونا ہو پھر بھی چھوڑ دے وہ۔ اضافی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ رائٹ ان دا سینٹر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے۔ ویسے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کس نے اجازت دی آپ کو جھوٹ بولنے کی؟ اجازت تو نہیں دی نا، یہاں پہ تو سیدھی بات کی جا سکتی ہے جھوٹ بولو گے جہنم میں جاؤ گے، لیکن اسلام کا قانون جو ہے وہ رحم پہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ترغیب ہو رہی ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے ہنسی مذاق کے لیے کیوں نہ بولتا ہو۔ یہ تو جھوٹ کی سب سے انوسنٹ فارم ہوتی ہے نا، ہنسی مذاق جو ہے وہ تو جھوٹ کی سب سے انوسنٹ فارم ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے کیوں نہیں جھوٹ بولتا تھا، وہ جھوٹ کی عادت کو سیریس چھوڑ دے۔ اور واقعی یہ اس بندے کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ جس کی یہ سیکنڈ نیچر بن چکی ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنت کے این سینٹر میں اس بندے کو ایک محل اور ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ وہ بیریا ٹاؤن والی ضمانتیں نہیں ہے، یہ ڈی ایچ اے والی ضمانتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ تیسری بات، اس حدیث کی آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بلند مقامات میں، جنت کے بلند اعلیٰ مقامات میں اس شخص کو ایک گھر اور ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو خوشنما بنانے کو، اپنے اخلاق کو اچھا سنوارے۔ حدیث تو بہت موجود ہیں، فارورڈ میسیج میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا کی پوسٹ میں بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا۔ اب اس پہ ایک ایک بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے جو میں کوشش کرتا ہوں لیکن بھول بھی جاتا ہوں، ابھی بھی کوشش ہے لیکن میں اس کو پوری طرح سے پورا نہیں کر پا رہا، وہ کیا ہے؟ جب کسی کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ اس سے بات کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں نا، تو ایک تو سلام میں پہل کریں، اور دوسری بات یہ کہ جب کسی سے بات کریں نا تو پورے متوجہ ہو کے کام کریں۔ اب مثال کے طور پہ آفس میں بیٹھے ہیں، کوئی کام کے لیے کوئی بات کرنے آیا تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی کیا بات ہے، ایک نظر دیکھ لیا پھر اپنا کام کنٹینیو رکھا۔ لیکن اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی؟ جب بات کرتے تھے نا تو پھر پوری توجہ کے ساتھ اس بندے سے بات کرتے تھے، اپنا رخ بھی بدل لیا کرتے تھے اس کی طرف۔ اب یہ کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن اگر کوئی اس لیے اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرتا ہے اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی،
اور محنت کرتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے, تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضمانت دے رہے ہیں ایک محل کی, ایک گھر کی, جو اپنے اخلاق کو سنوارے, خوشنما بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متعلق بہت کتابیں بھی ہیں, بہت لیکچرز آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گے, اور حدیثوں کی بہت اچھی کمپائلیشن کی بکس بھی مل جائے گی, حسن الخلق, حسن اخلاق کے نام سے, گڈ مورلز کے نام سے. بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی آپ کو, ایک کمپائل ہوئی ہوئی ہیں, ان کو پڑھیں. اور ایک دم سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ 100 حدیثیں کمپائل ہوئی ہوئی ہیں, تو وہ تو آپ پڑھنے بیٹھے تو ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنن نسائی میں درج ہے, 3133 نمبر حدیث. اس کو بھی صحیح سند حاصل ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایمان لایا, میری اطاعت کی, دعویٰ نہیں کہ لبیک یا رسول اللہ, وہ والی بات نہیں, صرف اطاعت بھی کی. کیونکہ دعویٰ اور یہ شعر جو لکھے ہوتے ہیں نا جی, جان بھی قربان ہے اور یہ بھی نہیں, بھئی آپ اطاعت کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اطاعت تو کریں نا, آپ کے وہ عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پورا ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس نے ہجرت کی. ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ہجرت ہوتا ہے اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, اپنے ایمان کی خاطر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو اسلام میں مشکل پیدا کر رہی ہے, اور اس چیز کی طرف آ جائیں جو آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے اسلام کو فالو کرنے میں. ہجرت کا مطلب صرف مائگریشن نہیں ہے کہ ایک زمین چھوڑ کے دوسری زمین پہ آ گئے. اس کی چھوٹی اگزامپلس کے اوپر ہم لوگ پہلے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ جاب کر رہا ہے ایک خاص کمپنی کے اندر, وہ انشورنس کمپنی ہے, کنفرم پتہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ سودی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, اور لیکن پیکیج اچھا مل رہا ہے آپ کو, پیکیج آپ کو بہت اچھا مل رہا ہے. میں ایسی رف ایگزامپل دے رہا ہوں. فرض کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کا پیکیج ہے, پروفٹ اور کمیشن ملا کے 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر کا آپ کا منتھلی پڑ جاتا ہے, اور آپ کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا, اس کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا, اس سے تو زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے, میں کیا کروں اب؟ اور آپ ایک جابس ڈھونڈنا شروع ہو جائیں. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امیجر ڈیزائن کر کے بیٹھ جائیں, لیکن فوراً آپ جابس ڈھونڈنا شروع ہو جائیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک جاب مل گئی ہے, آلدو میرا اتنا سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر, لیکن اب جس جاب پہ میں جا رہا ہوں وہ مجھے پیکیج کم دے رہے ہیں. وہ فار ایگزامپل وہ 70,000 کا پیکیج دے رہے ہیں, یہ تو آلموسٹ ہاف ہے جو میں وہاں پہ کما رہا ہوں. لیکن آپ اللہ کی خاطر, حلال کمائی کی خاطر, حرام سے بچنے کی خاطر, اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر آپ یہ ہجرت کر لیتے ہیں, اس کمپنی سے ریزائن کرتے ہیں, اس کمپنی کی طرف آپ آ جاتے ہیں. لائک وائز اور ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں, اور اس میں پھر ایونچولی یہ کہ سب سے بڑی ہجرت وہ ہے کہ اس زمین کو ہی چھوڑ دینا جہاں پہ اسلام پر فالو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کی نسلوں کے لیے مشکل ہے. اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پر اسلام پر فالو کرنا آپ کے لیے آسان ہے, آپ کے لیے وہاں پہ سپورٹ موجود ہے, وہاں پر یہ پرابلمز نہیں ہے کہ جی یہ اسلاموفوبیا بھی ہے اور یہاں پہ یہ بھی ہے, یہاں پہ اپنی ہیڈ کورنگ نہیں کرنی جس طرح انڈیا کے مسلمان فیس کر رہے ہیں. پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہجرت کرنا شروع ہو جائیں ایک دم سے, وہ پہلی سٹرگل تو یہی ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کریں. اور این ممکن ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کے بعد گورنمنٹ کوئی اور آتی ہے, کانگریس یا کوئی اور آتی ہے, تو ابھی وہ جو وعدے کر رہے ہیں نا کہ نہیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر انڈیا بنا تھا تو یہاں پہ اجازت ہونی چاہیے وغیرہ. فرض کریں اگلی گورنمنٹ کانگریس کی آتی ہے تو پھر تو چلے ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. لیکن اگر یہ مسئلہ بڑھتا رہتا ہے اور بہت آگے چلا جاتا ہے, واقعی انڈین اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر لڑکیوں کا داخلہ منع ہے جو ہیڈ کور کریں گے, واقعی پرائیویٹ کے اوپر پابندیاں آ جائیں کہ نہیں جی پرائیویٹ سکولز ہیں نا ان کے اوپر بھی ہوگا, پتہ لگے ایونچولی جا کے مدارس پہ بھی امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائیں, پتہ لگے کہ ہر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے اندر بھی جابس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائیں, پھر یہ ڈیفینیٹلی وہ ایک پوائنٹ ہوگا ان مسلمانوں کے لیے سوچنے کا کہ ہم کیا ود ان انڈیا کسی اور ریاست میں موو کر جائیں جہاں پہ ہمارے لیے یہ تکلیفیں نہیں ہو رہی, وہاں پہ موو کر کے دیکھیں, یا پھر آؤٹ آف کنٹری جا کے موو کر کے دیکھیں. میں نے ذاتی طور پہ بہت سالوں تک نا اس چیز کو یہی سمجھا تھا کہ سیکولرزم جو ہے وہ پیور ایول ہے, پیور ایول ہے. اس رائے سے میں پیچھے نہیں ہٹا ابھی بھی,
کہ سیکولرزم جو ہے جس کے اندر اس مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بڑی اچھی ریپلیسمنٹ ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. نہ میں سیکولرزم کو پسند کرتا ہوں، نہ پروموٹ کرتا ہوں، نہ میں اس کے حق میں کوئی بات سمجھتا ہوں. لیکن ایک میں نے ٹاک اٹینڈ کی تھی جس میں ڈاکٹر بلال فلپ آئے ہوئے تھے پاکستان. انہوں نے کہا تھا کہ سیکولرزم کچھ ملکوں کے لیے بلیسنگ ہے. جس طرح انہوں نے کہا تھا، اگزامپل انہوں نے انڈیا ہی کی دی تھی. ابھی یہ مودی کی گورنمنٹ شاید نئی آئی تھی تب، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کچھ کنٹریز کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ اگر سیکولرزم نہ ہوتا تو پھر میجورٹی کون تھے؟ وہی ہندوتوا تحریک، وہی RSS تھنکنگ، وہی BJP والی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، وہی شیو سینا، وہی اکھنڈ بھارت والی باتیں. تو اس کے حساب سے کیا ہونا تھا پھر؟ دنیا کے لا کے دکھا تو رہے ہوتے ہیں یہ تاج محل ہے، یہ ہے، لیکن ذرا ان کی باقی چیزیں دیکھیں. مغلز کو پیور ایول شو کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ زیادتی کر دی، ہم راجپوتوں کے خلاف یہی کر دیا. ابھی جس طرح کہ ریسنٹلی وہ ایک ایمبیسڈر جو ہے اس نے یوکرین والی بات کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اینی وے وہاں کے پھر جو مسلمان ہیں وہ ان کے لیے ڈاکٹر بلال فلپ کے مطابق جو مجھے بات بہت پسند آئی کہ ان کے لیے پھر سیکولرزم جو ہے نا وہ ایک شیلٹر ہے، کم از کم ایک شیلٹر ہے ان کے لیے کہ نہیں بھائی ہمارے قوانین وہ اس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں ہوں گے، اس کے اوپر ہوں گے. کم از کم ایک ٹیمپرری فیز کے طور پہ وہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے ڈیپینڈنگ آن دا کنٹری. پاکستان جیسے ملک کے اندر سیکولرزم کی بات کرنا کس قدر بیوقوفی، کس قدر جہالت ہو گئی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارے ملک کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہے اسلام کے نام کے اوپر، ایکسٹریمزم ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو جائے کہ جی سیکولرزم ہوتا تو یہ نہ ہوتا. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اسلام کی رائٹ ٹیچنگ، رائٹ میتھڈالوجی کے ذریعے اسلام کو سکھانا، ایجوکیٹ کرنا اور ایسی سوسائٹی بنانا، وہ شدید اس کے وقت کی ضرورت ہے. لیکن سیکولرزم کو ایڈوکیٹ کرنا کہ ایز اے بیٹر آلٹرنیٹ، ہرگز نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان لایا میرے پہ، اطاعت کی میری، ہجرت کی اس کی خاطر، اس کے لیے میں جنت کے ایک گھر کی ضمانت ہے اس کے اندر، اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے جنت کی بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت ہے. اور اسی طرح آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لایا جو میرے اوپر، اطاعت بھی کی اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، اس کے لیے بھی جنت کے میں ایک گھر کی ضمانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس کے لیے بھی ضمانت دے رہے ہیں. لاسٹ میں ایک بونس حدیث یہ کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تک جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا اس میں یہ ہے کہ یا تو اپنا کوئی حق چھوڑنے کی بات ہے یا اعمال کی بات ہے، انٹریکشن کی بات ہے. بولی آپ نے بات کی تو سچ بولنا ہے، آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف و نقصان نہ پہنچے، اور آپ نے اگر امانت آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر خیانت نہیں کرنی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. اب ایک حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے صحیح درجے کی 2591، اس کے اندر صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس ایک بات کی ضمانت دے دے تو میرے لیے اس کی طرف سے کہ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس بندے کے لیے جنت ہے. ان لا يسأل الناس شيئا، کبھی لوگوں سے تم چیزیں نہ مانگنا، لوگوں کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا. وہ جو آپ کی ضرورت تھی، آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا تھے، آپ کو چاہے پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، سفارش کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی قسم کی، آپ کو کسی قسم کی فیور کی ضرورت پڑ رہی ہے، لوگوں سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی انٹریکشن کرنا چھوڑ دینا ہے، لیکن اگر آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کسی چیز میں رزلٹ کر سکتا ہے، جھگڑے میں رزلٹ کر سکتا ہے، کسی فیور میں رزلٹ کر سکتا ہے. کرنٹلی آپ کو پیسوں کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہ بس میں مہینے کے اندر واپس کر دوں گا، میکسیمم کوشش کریں کہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، آپ کو مانگنا ہی نہ پڑے سرے سے. اپنی ضرورتوں کو اس طرح کر لیں، سیو اس طرح کر کے رکھیں کہ آپ کی جو سیونگ ہے وہی کفایت کر جائے آپ کے لیے. آپ کو سفارش یا وہ چیز نہیں، اپنے اوپر رلائی کر کے دیکھیں، اور اگر کوئی چیز نہیں پوری ہوتی تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں. اس میں بھی سفارش، اگر آپ حق کے اوپر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل سسٹم ہی ایسا ہے وہ، تو اس میں سفارش کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ میں آپ پاس ہو گئے تھے، میڈیکل میں آپ پاس ہو گئے تھے، ایسی اگزامپل دے رہا ہوں میں،
اب فائنل انٹرویو ہے، اب اس کے اندر پتہ ہے کہ سرکاری نوکری میں تو ہمیشہ سفارشوں کے جیک لگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر تھوڑا بہت کچھ زور لگا لیا جائے، ناجائز لمٹس باؤنڈریز کو کراس کرتے ہوئے نہیں، پیسے لگا کے نہیں کسی کو، وہ والی چیز نہیں، لیکن اگر صرف کہا جا سکتا ہے کسی کو کہ وہ فلانا آ رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرٹ کے اوپر ہے تو اس کو بھی دیکھ لینا، کنسیڈر کر لینا، لیکن اس حق کو بھی چھوڑ دیں اگر آپ، اور 100% اللہ کے اوپر رہیں، نو ریفرنسز ایٹ آل، نہ کہ پیسہ لگائیں نہ کوئی ریفرنسز کریں، لوگوں سے کچھ نہ مانگو، کسی چیز کا لوگوں سے سوال مت کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرے کہ جس طرح ہم لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں نا، پوری زندگی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کس طرح سے وہ میں نے پلاٹ خریدنا ہے ایک، تو لائف ٹائم سیونگز کر رہے ہوتے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، ریکی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپشنز کیا کیا اویلیبل ہیں، کہاں پر میں گھر بناؤں اپنا، کہاں پر میں انویسٹ کروں، گھر کا کمرہ کیسا ہو کیا، تو وہ جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہوگا اس کے لیے بھی ہم لوگ اسی طرح فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ پیسہ سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک کے پاس مارگیج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان اعمال کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، انہیں ان اعمال کی ضرورت ہے۔ وہاں کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور وہ جو وعدہ ہے وہ بھی سچ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر کمپنی کی ہر گارنٹی، ایون ملک ڈوب سکتے ہیں، لیکن یہ وعدے جو ہیں یہ ابدی ہیں۔ اور جس طرح وہ بات کو بھی مائنڈ میں رکھ لیں کہ فرض کریں آپ کو ایک گھر مل بھی جاتا ہے، آپ کو صحت ہی نہ نصیب ہو اس گھر کو انجوائے کرنے کی، یا بڑھاپے میں جا کے ملا کہ اب آپ اس کو کیا انجوائے کر سکیں گے، بچوں کے لیے بنایا تھا، بچے ہی اس کو بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ چھوڑیں جی اس کو بیچیں، ہم کہیں اور جاتے ہیں، مجھے اپنا حصہ چاہیے، میں نے ادھر جانا ہے۔ وہ آخرت کے گھر کی جس کے لیے یہ اعمال کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی پیسوں والی بات یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اتنا پیسہ خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان اعمال کرنے کی سکت رکھیں، ہمت کریں، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اخلاص عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔